أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین. پچھلی نشست میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تھا، اس آغاز کے موقع پہ سب سے پہل جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کا شارٹ تذکرہ ہم پڑھ رہے تھے. تو سب سے پہلے تو ایمان قبول کرنے والے جو دو ہستیاں ہیں، ایک سیدہ خدیجہ ہیں جو حضور کی بیوی تھیں، اور دوسرے ورقہ ابن نوفل. میری آواز صرف آپ کو کلیئر نہیں آ رہی یا باقی لوگوں کو بھی نہیں آ رہی؟ کلیئر ہے باقی لوگوں کو؟ چلیے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ جن بھائیوں کو تھوڑی کلیئر نہیں آئے وہ اپنا نیٹ ورک تھوڑا سا امپروو کر لیں اور باقی اپنے آڈیوز کو آف رکھیں. تو سیدہ خدیجہ اور ورقہ ابن نوفل کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پبلکلی دعوت دینی شروع کی سیکرٹ وے میں، ہے نا، تو سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص جو تھے وہ علی ابن ابی طالب تھے. ان کا ذکر بھی ہم نے کیا. پھر ایمان لانے میں سب سے آگے تھے زید بن حارثہ، حضرت زید بن حارثہ. ان کا ذکر چونکہ پہلے آ چکا تھا تو یہاں پہ ہم نے بیان نہیں کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو اس وقت تھیں باحیات، ان لوگوں نے ایمان قبول کیا. ان کا بھی ذکر چونکہ چلڈرن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون سے ایک لیکچر پہلے دیا جا چکا تھا، تو اس لیے ان کا تذکرہ یہاں نہیں کیا گیا. اس کے بعد آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول جنہوں نے کیا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. اور ابو بکر صدیق کی تفصیلی فضائل جتنا کہ اس یعنی سیرت کے پروگرام میں کی نسبت سے مناسب تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. پھر یہ ہم نے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا، انہوں نے عملی میدان میں آ کے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. اور سب سے پہل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ 6 اصحاب رسول نے ایمان قبول کیا. 6 صحابہ نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. ان 6 میں سب سے پہلا نام تھا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جن کو ہم عثمان غنی کے نام سے جانتے ہیں. ان کا بھی ذکر ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا. عثمان رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے اور ان کا جو مقام ہے صحابہ کے درمیان اور امت کے درمیان، اس کو ہم نے بیان کیا تھا. تو بیسیکلی ہم نے تفصیلی طور پہ 3 صحابہ کا ذکر کیا ہے، علی بن ابی طالب، ابو بکر صدیق اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم. چوتھے صحابہ جن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے ایمان قبول کرنے والے میں دوسرے نمبر پہ ہیں، وہ ہیں سعد بن ابی وقاص. یہ بہت جلیل القدر صحابہ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سے جنت کی بشارت دنیا کے اندر دی. ان میں سے سعد بن ابی وقاص ہیں. تو یہ بہت شروعاتی دور میں اسلام قبول کیا انہوں نے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ دوسرے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کی امید پہلے بھی تھی، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبول اسلام سے بہت خوش ہو گئے تھے. یعنی چند ایسے لوگ تھے مکہ کے اندر جن کی قبولیت اسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی نصیب ہوئی. ان میں سے ایک تو یہ کہ ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے سب سے پہل آگے بڑھ کے اسلام قبول کیا. پھر یہ سعد بن ابی وقاص ہیں. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا ذکر ابھی تو نہیں آئے گا کیونکہ حضرت عمر نے اسلام جو قبول کیا ہے وہ 6 نبوی میں کیا ہے. سب سے صحیح ترین روایت کے مطابق 6 نبوی میں کیا ہے. بعض روایات 5 نبوی کی بھی ہیں. تو یا تو آپ نے ایمان 5 نبوی میں قبول کیا ہے یا 6 نبوی میں قبول کیا ہے، یعنی نبوت کے 5ویں یا 6 سال میں. اگرچہ درجے کے اعتبار سے سیدنا عمر فاروق بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں، لیکن ایمان لانے کے سیکوینس کے اعتبار سے 5 سال بعد ان کا نمبر آئے گا. تو جب وہاں ان کا نمبر آئے گا انشاءاللہ تب ہم وہاں تفصیلی ان کا بیان کریں گے. تو سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ اسلام قبول کرتے ہیں اور ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی یعنی خیر کی امید تھی. تو ان کا ذرا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بغور سنیں، اور بڑے یعنی نصیحت کے پہلو ہیں ان کے واقعے میں. تو جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی والدہ کو، ان کی ماں کو ان سے بڑی محبت تھی. ہر ماں کو ہوتی ہے لیکن یہاں معاملہ کچھ زیادہ تھا.
تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے گھر والوں کو معلوم چلا تو ان کی ماں شدید ناراض ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ تم نے کیا کر دیا ہے، تم نے اپنے باپ دادا کا دین جو ہے جس پہ تمہارے آباء و اجداد جی رہے تھے، تمہارے والد کا دین، تمہارے دادا کا دین، تمہارے قبیلے کا دین، یہ جو ہماری مقدس کلچر تھا اس کو چھوڑ کے تم نے یہ کون سا دین اختیار کر لیا ہے؟ تو آپ ایک چیز پہ ہمیشہ غور کریں گے، یہ کنسسٹنٹ تھیم آگے بھی آئے گا، اور اس چیز کو آپ موجودہ دور میں بھی ذرا غور کر سکتے ہیں کہ ایمان لانے کے مد مقابل جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ کوئی بھی عقلی دلائل نہیں ہوتے، کوئی بھی فطری دلائل نہیں ہوتے، بلکہ اس میں کلچر کی گریٹنس اور ریلیجن کے اینسینٹ ہونے کی دلیل دی جاتی ہے، یعنی ان کے ادلہ جو ہے، یعنی ایمان کے مد مقابل جو ادلہ پیش کیا جاتا ہے اس وہ کس بات کے اراؤنڈ گھومتا ہے کہ دس از دی اولڈ کلچر، یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ تھا، یہ انسینٹ طریقہ تھا، یہ زیادہ قدیم طریقہ تھا، تم اس کو چھوڑ کے یہ کیا نئی چیز لے آئے ہو جو فورن ہے، جو یہ ہمارے آباء و اجداد کا بھی دین نہیں ہے، ہماری جو مقدس سنسکرتی ہے اس کا بھی حصہ نہیں ہے۔ تو اصل میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان کے مد مقابل جتنی باتیں لائی جاتی ہیں ان کا لب لباب، ان کا سینٹر جو ہے وہ یہی دلیل ہوتی ہے جو ان کی ماں نے کہی ہے۔ یہ آگے بھی کئی جگہ اس قسم کے اعتراضات آپ دیکھیں گے سیرت کے دوران، قرآن کے اندر بھی ریکرنٹ تھیم، جب قرآن ان کے اعتراضات کو، کفار کے اعتراضات کو نقل کرتا ہے تو اس میں بھی آپ ریکرنٹ تھیم یہ دیکھیں گے، اور جدید دور میں بھی آپ اگر یعنی اپنے حال فی الحال آس پاس کی چیزوں پہ غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ ایمان کے اور اسلام کے مد مقابل جو دلائل دیے جاتے ہیں، all those دلائل centers and revolve around a particular concept of greatness of culture، یعنی ہمارا کلچر، ہماری سنسکرتی، ہمارا تہذیب جو ہے پرانی ہے، ہم ایسا کرتے آئے ہیں، لہٰذا یہ نئی چیزیں ہم پہ نہ تھوپو، یہ نئی چیزیں تم لا کے ہمیں وہ نہ کرو۔ تو یہ ان کی ماں نے بھی یہی بات رکھی، اور ان کی ماں یعنی بڑی اس معاملے میں شدت اختیار کر گئیں کہ انہوں نے کہا کہ اے بیٹے اگر تم نے اپنے اس دین کو نہ چھوڑا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، اور جب تک میری موت نہیں آ جائے گی تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی، انلیس کہ تم پھر دین سے پھر جاؤ اپنے اور واپس اپنے آباء و اجداد کے دین پہ آ جاؤ۔ ظاہر ہے ایک بیٹے کے لیے بڑا مشکل موقع تھا، اور صرف یہ نہیں کہا بلکہ پھر یہ ایک ایموشنل بلیک میل کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میری موت ہو جائے گی تو تمہارا دل جو ہے بہت کسوٹے گا، تمہارے دل میں بڑی تکلیف محسوس ہوگی، اور تم کو بہت ریمورس، بہت گلٹ محسوس ہوگا کہ تمہاری ضد کی وجہ سے میری موت ہوئی۔ اب ظاہر ہے انسان کو اپنے ماں سے خاص قسم کا لگاؤ ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا چاہتا ہے، یعنی برا انسان بھی ہو تو وہ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے والدین کے ساتھ، اور اچھے انسان تو ظاہر ہے کہ یہ سعد بن ابی وقاص بڑے اچھے انسان تھے، تو ان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی یہ سننا۔ تو ان کی ماں نے یہ شرط ان کے سامنے رکھ دی کہ یا تو میری موت آ جائے گی یا پھر تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ، اور جب میری موت آ جائے گی اور تمہاری ضد کی وجہ سے میری موت آ جائے گی تو یہ جو پوری سوسائٹی ہے، پورا جو کلچر ہے، پورا جو نظام ہے، پورا جو قبائلی معاشرہ ہے وہ تم پر دھتکارے گا، تم کو دھتکارے گا، ہے نا، تم کو نیچی نگاہ سے دیکھے گا کہ تو کیسا بیٹا ہے، کیسا بدبخت بیٹا ہے کہ تمہاری وجہ سے جو ہے تمہاری ماں مر گئی اور تم اپنی ضد پہ اڑے رہے۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہیں یعنی کم و بیش ملتی جلتی باتیں ہر سوسائٹی کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں، کہ جو ان کی دھمکی تھی وہ کئی چیزوں پر بیس تھی۔ ایک ان کی دلیل اس بات پہ بیس تھی کہ ہمارا کلچر جو ہے قدیم ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دین جو ہے پرانا ہے، تم اس کو چھوڑ کے کہاں کسی نئے دین کی طرف چلے گئے۔ دوسرا پھر اس میں ایک دھمکی کا پہلو شامل تھا جس میں ایموشنل ایسپیکٹ بھی تھا کہ اگر تم نے اس دین سے نہیں پھرے اور واپس اپنے آباء و اجداد کے دین پہ نہیں آئے تو پھر میں بھوک ہڑتال پہ ہوں، اور یعنی کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی، اور پھر یہ کہ میرے مر جانے کے بعد جو ہے ایک تو یہ کہ تمہیں ریمورس اور گریف ہوگا ہی، تمہیں تکلیف ہوگی ہی، تمہیں جو ہے پشچتاپ ہوگا ہی، سوسائٹی بھی جو ہے تمہیں بہت ہی گندی نگاہ سے، بہت ہی نیچے نگاہ سے اور بہت ہی ذلت کی نگاہ سے دیکھے گی۔ تو یہ ساری دھمکیاں انہوں نے اپنے بیٹے کو دی۔ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اے میری ماں ایسا نہ کیجیے، میں کسی بھی صورت میں اپنے اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ان کی ماں بھی تیار نہیں ہوئی، بہرحال انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بڑی لمبی مدت تک جو ہے کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، جسم میں کمزوری آ گئی، بے ہوشی وغیرہ طاری ہونے لگی۔ سعد بن ابی وقاص نے کئی بار ریکویسٹ کیا، کھانا وغیرہ لے کے جاتے تھے، اپنی ماں کو کھلانے کی کوشش کرتے تھے، بہرحال ان کی ماں تیار نہیں ہوئی، یہاں تک کہ کمزوری اور اس کی وجہ سے ان کا جسم جو ایک دم پتلا ہو گیا ان کی والدہ۔ تو سعد بن ابی وقاص اس موقع پہ اپنی والدہ کے سامنے آئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے یہ اصل یوں سمجھ لیجئے کہ
نقطۂ عروج ہے اس کلام کا، اس پوری اسٹوری کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میری امی، میں یقیناً آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ سے یعنی اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن میری محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے زیادہ ہے جو میں آپ سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی قسم اگر آپ کو 1000 جانیں بھی عطا کی جائیں اور ہر جان ایک کے بعد ایک اس ضد کی وجہ سے فوت ہوتی چلی جائے، تو بھی اللہ کی قسم میں اس دین سے ہرگز نہیں پھروں گا۔ تو یہ تھا وہ ڈٹرمنیشن، اور یہ کوئی زبانی ڈائلاگ نہیں تھا ہمارے اور آپ کی طرح۔ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں دوران خطاب جو ہے ہم بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں جوش میں آ کے، لیکن ہماری عملی زندگی ان باتوں سے خالی ہوتی ہیں۔ تو ہماری باتوں میں صرف الفاظ کا وزن ہوتا ہے، اس میں کردار کا وزن نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح سے امپیکٹ نہیں کرتی سننے والے پہ۔ لیکن صحابہ جب کوئی بات کہتے تھے تو اس میں صرف الفاظ کا وزن نہیں ہوتا تھا، اس کے پیچھے پورا کا پوری شخصیت اور کردار کا وزن ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بات سامنے والے پہ اثر کرتی تھی، اس کے پیچھے ایک یقین کام کر رہا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل میں بات اترتی تھی۔ جب سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اے میری امی، اگر آپ کو 1000 جانیں عطا کر دی جائیں تو ہر ایک جان کو آپ اگر اس ضد میں فوت کرتی چلی جائیں کہ میں اسلام سے پھر جاؤں، تو اللہ کی قسم میں کبھی نہیں پھروں گا اس دین سے۔ اور انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ اے میری امی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے زیادہ ہے جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیے انہوں نے بڑی یعنی صحابہ میں بھی سابقون و اولون صحابہ ہیں، یعنی تمام صحابہ میں سب سے شروعاتی دور میں ایمان لانے والے صحابہ میں سے ہیں، سب سے زیادہ وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، دین کا سب سے زیادہ فہم جن حضرات کو ہے ان میں سے ایک ہی ہیں، اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ علم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی سورس دنیا کے اندر تو موجود ہی نہیں ہے۔ اس سورس سے اس نہر سے سب سے زیادہ سیراب جو ہیں، جو لوگ ہوئے ہیں، وہ ان حضرات میں سے ایک ہی ہیں۔ لہذا دین کا تفقع، دین کی فہم اور دین کی سمجھ اور پورے دین کے مزاج اور روح سے ان سے زیادہ واقفیت جو ہے کم ہی لوگوں کو ہوگی۔ اس کے باوجود انہوں نے جب یہ بات اپنی ماں سے کہی ہے تو اس سے چند اصول نکل کے سامنے آتے ہیں دین کے، ہے نا؟ کیا دین کے اصول نکل کے سامنے آتے ہیں کہ کسی مخلوق کی رضا جوئی کے لیے، کسی انسان کی رضا جوئی کے لیے، چاہے وہ انسان کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو، رشتے میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی رضا جوئی کے لیے اللہ رب العالمین کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں کہ انسان جو ہے انسان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لے۔ لیکن سائملٹینیسلی ایک اور اصول نکلتا ہے، وہ یہ کہ اگر وہ شخص معزز ہے، آپ کا مقرب ہے، آپ کا محبوب ہے، آپ کے بڑے ہیں، والدین ہیں، تو ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے، ان کو پیار و محبت سے سمجھایا جائے، لیکن اطاعت کلین صرف اور صرف اللہ کی ہوگی اگر دونوں کے حکم میں کوئی ٹکراؤ ہو جائے تو۔ اس پہ مزید استدلال کے لیے آگے آیت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو سورہ لقمان کے اندر اتری ہے۔ اگرچہ یہ آیت بعد میں اتری ہے، لیکن بہت سے مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ہی اتری تھی۔ تو وہ آیت یہ ہے آپ کے سامنے، جو سورہ لقمان کی آیت ہے، آیت نمبر 14 اور 15 بورڈ پہ اپیئر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلْتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا، اچھے سلوک کا کی وصیت کی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس بات کی وصیت کی ہے انسان کو، بالعموم تمام انسانوں کو، کہ اپنے والدین کے ساتھ، ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور کیا ریزن بتایا پھر اللہ تعالیٰ نے؟ ایک درجے ماں کا ذکر زیادہ کیا، کیا بیان فرمایا؟ حملتہ امہ، کہ اس کی ماں نے اسے یعنی حمل میں پال کے رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہنن علی وہن، تکلیف کے اوپر تکلیف برداشت کر کے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف جب یہ بیان کیا کہ والدین یعنی ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو ماں کا علیحدگی سے ذکر کر کے اس کی مزید فضیلت کو واضح کیا۔ بیان فرمایا حملت ہو امہ، کہ اس کو اس کی ماں نے اٹھائے رکھا پیٹ کے اندر، وہنن علی وہن، تکلیف کے اوپر تکلیف۔ اب جس تکلیف کی گواہی اللہ خود دے رہا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ انسانوں کو اس کی گواہی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس گواہی کے لیے انسانی گواہی کی یعنی اس بات کی حقانیت کے لیے انسانی گواہی کی کوئی محتاجی باقی نہیں رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے اوپر تکلیف اٹھا کے پالا ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور پھر اس کو دودھ جو ہے پلایا ہے 2 سال تک۔
کیا وصیت کی ہے؟ نشکر لی ول والدی کا، کہ شکر گزاری کر میری اور اپنے والدین کی، دونوں. اب یہاں یعنی جو شکر گزاری کا پہلو ہے وہ دونوں کے لیے، کیونکہ باپ ظاہر ہے بہت پیسہ خرچ کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے والدین بچوں کے لیے، لیکن پھر بھی یعنی ماں کا ایک درجہ زیادہ ہے فضیلت کے اعتبار سے. الی المصیر، اور پلٹ کر جو ہے تم سب کو میرے پاس ہی آنا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں حکم بیان کیا وہ یہ کہ ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کی شکر گزاری کر. ایک طرف اطاعت کا حکم ہے، دوسری آیات اور احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ والدین کی اطاعت فرض ہے، اور دوسری طرف شکر گزاری. شکر گزاری اطاعت سے ایک اگلا لیول ہے. اطاعت تو انسان جو ہے، جیسے آپ امپلائی ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، تو جاب سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں اس میں آپ اپنے باس کی بھی اطاعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اطاعت انفیریئر چیز ہے، یعنی اطاعت میں ضروری نہیں ہے کہ دل شامل ہو. اطاعت سے ایک لیول اوپر ہوتا ہے اتباع. اتباع میں انسان محبت سے کسی کو کی بات کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے انداز اور اس کے طریقے کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور شکر گزاری پھر یہ کہ اس سے بھی ایک لیول اوپر کی چیز ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ واقعی ان حضرات کے احسان میرے اوپر بہت ہے. تو یہ وہ جذبہ ہے جس کی وصیت اللہ نے بندوں کو کی ہے. یعنی یہاں یہ عملی پہلو نہیں ہے، شکر گزاری کسی عمل کے کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر اس احساس کا پیدا ہو جانا کہ واقعی میرے والدین کی جو احسانات ہیں میرے اوپر بہت زیادہ ہیں. اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، غالباً ابو داؤد میں ہے، میں حوالہ ابھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے. عبداللہ ابن عمر بہت جلیل القدر صحابی ہیں، بہت فقیہ صحابی ہیں، بہت بڑے سنت کے پیروکار ہیں. وہ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے حج کے تمام رکن جو ہیں، تمام ارکان جو حج کے ہیں، وہ اپنے والدہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے ادا کیے ہیں. گویا کہ اب تصور کیجئے کہ عرب کی سخت ترین گرمی کے اندر تمام حج کے ارکان کو اتنی طویل مدت تک اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کے ادا کروانا، یعنی ایک بچے کے لیے بھی، یعنی ایک بچے کو آپ کندھے پہ بٹھا کے کروا دیں یہ سارا کام تو بھی بہت مشکل ہے، لیکن اپنی والدہ کو، ایک بوڑھی عورت کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے تمام ارکان حج کے ادا کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں، ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی کسی بات کو سن کے خوش ہو جانا الگ بات ہے، اس پہ عمل کرنا الگ بات ہوتی، تو ہم اور آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے. تو وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ عبداللہ ابن عمر، میں نے یہ کام کر دیا ہے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کیا ہے جو ان کے احسانات میرے اوپر ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ جب تیری والدہ، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور تیرے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی پہلی بار، تو وہ جو تکلیف ہوئی تھی، اللہ کی قسم ابھی تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. یعنی یعنی پوری زندگی جو تیری ماں نے تیرے ساتھ جو احسانات کیے وہ تو بہت دور کی بات ہے، جو تکلیف، پہلی تکلیف ہوئی تھی اس کا بھی تو نے حق ابھی ادا نہیں کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے احسانات بہت زیادہ ہیں اور اولاد والدین کے احسانات کو ادا نہیں کر سکتی. اس کے باوجود اگلی آیت میں اس والدین کے احسانات اور ان کی اطاعت کی لمٹ بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ، کہ جب یہ دونوں محنت کریں تیرے اوپر، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جب یہ دونوں محنت کریں اس بات کی، یا یہ دونوں اس بات کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہرا جس کا تجھے علم نہیں ہے، یعنی جس کے بارے میں تو جانتا ہے کہ یہ اللہ کا شریک نہیں، فلا تطعہما، تو ان دونوں کی اطاعت مت کر، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اس کے باوجود دنیا کے اندر ان کے ساتھ معروف طریقے پہ رہ. یعنی یہاں تو ان والدین کا ذکر ہو رہا ہے نا جو والدین مشرک ہوں، یعنی جو والدین ایمان والے ہوں ان کی بات تو الگ ہی ہو جاتی ہے. یہاں تو ان والدین کا ذکر ہو رہا ہے جو مشرک ہوں، اور مشرک ہونے کے بعد وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہوں کہ تم بھی شرک میں انوالو ہو جاؤ. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ معروف طریقے پہ، اچھے طریقے سے رہو. اس سے ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ والدین اگر نان مسلم بھی ہیں تو بھی ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ معروف طریقے پہ دنیا کے اندر رہا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی شرک میں ان کی اطاعت و اتباع نہیں کی جائے گی. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اتباع کرو اس راستے کی جو میری طرف آتا ہے. گویا اتباع کرنے کا جہاں معاملہ آ جائے، اطاعت کا جہاں معاملہ آ جائے، تو اس میں اسی چیز کی اطاعت کی جائے گی جو راستہ سیدھے میری طرف لے کے آتا ہے. گویا کہ اتباع اور اطاعت والدین کی اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی. ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تم سب کو پھر لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے، لہٰذا میں تمہیں بتا دوں گا ان تمام اعمال کے بارے میں جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. گویا
ان آیات سے جو چند اصول نکل کے سامنے آتے ہیں، بس اس کو میں آپ کے سامنے شارٹ میں بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ پہلا جو اصول نکل کے سامنے آتا ہے یہ کہ والدین کے جو احسانات ہیں، ان کے جو کرم ہیں، ان کی جو اطاعت واجب کی گئی ہے شریعت کے اندر، اس کی سمجھ۔ لیکن اگر ان کا حکم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکرا جائے، یعنی واجبات اور فرض اور حرام معاملات میں اگر والدین کا حکم جی، تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں تک معاملہ فرائض کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا ہے، تو ان معاملات میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہاں جو فرمایا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ ان کی اطاعت نہ کرو، وَصَاحِبْهُمَا فی الدنیا معروفاً، اور دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے پہ، عرف عام کے مطابق جو بھلا طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، اس کے ساتھ رہو۔ تو یہاں دونوں افراط و تفریط کی جو ہے نفی ہو گئی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ والدین کی اطاعت کلی اگر ہوتی تو پھر ہر معاملے کے اندر والدین کی اطاعت ہوتی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سوائے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کی بھی اطاعت جو ہے کلی نہیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل ہے، اور تمام لوگوں کی اطاعت ان کے اطاعت کے تابع ہونے کے نتیجے میں ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری اس کی بھی نفی ہو گئی کہ اگر والدین غلط بات کا بھی حکم دیں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی یا بدتمیزی کی جائے یا ان کو مارا پیٹا جائے معاذ اللہ، اس قسم کی بیہودہ باتیں بھی جو ہے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ معروف طریقے پر رہا جائے، لیکن ساتھ میں اس چیز کی صراحت فرما دی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، لیکن اتباع اسی راستے کی جائے، اسی طریقہ کار کی جائے جو میری طرف آتا ہو، یعنی مومنین کی راہ اختیار کی جائے، ثم الیہ مرجعکم، اور پھر تم سب کو رجوع ہو کے واپس پلٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ، تو میں تمہیں بتا دوں گا بما کنتم تعملون، ان باتوں کے معاملے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی جو اختلافات رضائے رب کے حصول میں انسانوں کے درمیان ہو جائیں، جو پریشانیاں پیدا ہو جائیں، جو تکلیفات ہو جائیں رشتے وغیرہ میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے جد و جہد کے نتیجے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی ان کے ساتھ معروف طریقے سے دنیا میں رہا جائے، ان دونوں حکموں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بھی اور کوئی اختلافات ہو جائے، ان کا لحاظ رکھنے کے باوجود، جو کہ فطری ہے، انسان کے درمیان ٹکراؤ بالکل ممکن ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں گا جو جن معاملات میں تم عمل کیا کرتے تھے، گویا کہ اس کے نتیجے میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی پریشانی پیدا ہو جائے، تو پھر اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما دے گا۔ تو جیسا میں نے بتایا کہ یہ آیات جو ہیں، اگرچہ سورۃ لقمان کی آیات نزول کے اعتبار سے بعد میں نازل ہوئی ہیں، لیکن احادیث اس بات کی صراحت کرتی ہیں، کئی صحابی کا قول اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں وہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ہی نازل ہوئی تھیں، اگرچہ اس کا حکم عام ہے۔ قرآن و سنت کے بارے میں، خاص طور پہ قرآن کے نزول کے بارے میں ایک معاملہ سمجھ لیجیے کہ وجہ جو ہے وہ خاص ہو سکتی ہے، کسی خاص وجہ اور کسی خاص پیش نظر یا کسی خاص پس منظر میں اس کا نزول ہوا ہو، لیکن حکم جو ہے عام ہوتا ہے، انلیس کی تخصیص کی کوئی دلیل ہو۔ کوئی حکم اگر قرآن و سنت میں آیا، کسی خاص واقعے کے پس منظر میں وہ حکم نازل ہوا، تو وہ حکم عام ہوگا، انلیس یو ہیو اے پروف فرام قرآن اینڈ سنہ دیٹ حکم ہیز سم سارٹ آف خاصیت۔ میں اس بات کو مزید وضاحت کر دوں، اس اصول کو، کہ قرآن کا جو بھی حکم ہے، چاہے کسی خاص واقعے کی وجہ سے ہی کیوں نہ نازل ہوا ہو، اس کا حکم عام ہے۔ اصلاً جو ہے حکم کی وہ عمومیت ہے، یعنی کسی بھی حکم کی اصل کیفیت جو ہے، اصل حیثیت جو ہے عمومیت ہے، عام ہونا ہے، سب کے لیے ہونا ہے۔ اگر کسی حکم کے بارے میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حکم خاص ہے کسی وقت کے لیے یا کسی زمانے کے لیے، کسی خاص قسم کے لوگوں کے لیے، تو پھر اس کی دلیل دینی پڑے گی، کیونکہ اصول یہ ہے کہ قرآن و احادیث کی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، یہ حکم سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی خاص گروہ کے لیے ہے، کسی خاص قسم کے لوگوں کے لیے ہے، یا کسی خاص زمان و مکان میں اپلیکیبل ہے، then you have to give proof for that, right؟ جیسے مثال کے طور پہ یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اصولاً بعض چیزوں کی اصل ہوتی ہے، اور پھر
کوئی ایکسیپشن ہو تو پھر وہ بات اس ایکسیپشن کی طرف موڑی جاتی ہے. مثال کے طور پہ عام طور پہ یہ مانا جائے گا کہ ایک انسان چور نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو ثابت کرنا ہے کوئی انسان چور ہے تو یو ہیو ٹو گیو پروف، ہے نا. تو اس کا الٹ صحیح نہیں ہے. ہم یہ ایزیوم کر کے نہیں بیٹھیں گے کہ تمام انسان چور ہوتے ہیں اور پھر ہم انڈیویجول سب کو جو ہے وہ انڈیویجولی ہر انسان کو جو ہے وہ ثابت کریں کہ نہیں یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں. اس طرح سے نہیں ہوتا. دس از اے ریورس اصول. اصل اصول کیا ہے کہ انسان عام طور پہ چور نہیں ہوتے. اگر کسی کو چور ثابت کرنا ہے تو یو ہیو ٹو گیو پروف. اسی طرح قرآن کے حکم کو کسی خاص گروہ کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے محدود کرنے کے لیے یو نیڈ پروف. ادروائز اف یو کین ناٹ گیو پروف دیٹ سم آیات آف قرآن is specific for some time or some group of people, then it will be assumed that that ayat of Quran is عام، عمومیت پہ دلالت کرتی ہے. اس پہ امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیلی کلام کیا ہے. تو چلیے آگے چلتے ہیں. یہ سعد بن ابی وقاص کا تذکرہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے کر دیا. اب اگلا تذکرہ جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا. یہ بڑے امیر تھے. پیسے کے اعتبار سے دو مشہور ترین اور دو سب سے امیر ترین صحابی جو ہیں وہ ایک حضرت عثمان ہیں، ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں. اور بہت قریبی ساتھی تھے حضرت عثمان کے. ظاہر ہے کہ ٹریڈ وغیرہ میں جب انسان ایک کیڈر کا ہوتا ہے، ایک لیول پہ ہوتا ہے، تو اس کی ٹریڈ وغیرہ کرتے کرتے دوستیاں بھی جو ہے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں. تو حضرت عثمان سے ان کو کافی قربت حاصل تھی. ٹھیک ہے. کافی محنتی تھے. مکہ کے اندر بہت امیر لوگوں میں سے تھے، لیکن ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو تمام مال اور ان کے جو بھی پراپرٹیز وغیرہ تھیں وہ سب تو مکہ ہی میں چھوٹ گیا، برباد بھی ہو گیا. تو وہاں پہنچے تو بعض صحابہ نے یعنی ان میں سے ایک صحابی کا نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا، انہوں نے ان کے سامنے پیشکش کی کہ آپ جو ہے وہ انصار تھے، وہ صحابی مدینے کے اوریجنل نواسی تھے. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ میری آدھی پراپرٹی لے لیجیے اور پھر میں جو ہوں اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے آپ کو آدھی پراپرٹی اپنی دیتا ہوں. تو ان کا نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی مال و اولاد میں خوب برکت دے. آپ مجھے بس بازار کا راستہ بتا دیجیے، میں خود سے محنت کر کے جو ہے دوبارہ کام شروع کروں گا. تو یہ ان کے سیلف ریلائنٹ ہونے کی، خود مختار اور خودداری کی بہت بڑی علامت تھی. اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے. ایک انسان جو خوددار ہوتا ہے اس کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر. تو عبد الرحمن بن عوف نے دوبارہ سے اپنا کام شروع کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھی برکت دی. ظاہر ہے کیونکہ اصل جو برکت اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہت سے صحابہ بھی اور بھی دوسرے صحابی تھے، محنت کرتے تھے، لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امیری مقرر کی ہوتی ہے اس کو امیری حاصل ہوتی ہے، جس کے لیے غربت مقرر کی ہوتی ہے اس کو غربت حاصل ہوتی ہے. ہاں ہے نا، محنت سے وہ الگ بات ہے کہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو یہ عبد الرحمن بن عوف نے ثابت بھی کر کے دکھایا. مدینہ کے اندر انہوں نے خوب محنت کی اور پھر سے یہ جو ہے کافی امیر اصحاب رسول، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ سب سے امیر ترین صحابہ میں سے ایک یہ ہو گیا. پھر یہ کہ تبوک کے موقع پہ جو جنگ ہوئی ہے رومیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ہجری میں، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی اپنے مقام پہ مدنی زندگی میں 9ویں ہجری میں جو واقعات ہیں ان سلسلے میں جنگ تبوک کا بھی ذکر آ جائے گا. حالانکہ اصلاً تو یہ جنگ ہو نہیں پائی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے تیاری وغیرہ کی تھی اور صحابہ کرام کو کافی ترغیب دی تھی صدقات کی. اس میں جو سب سے زیادہ جو دو صحابی آگے رہے ہیں ان ٹرمز آف کوانٹٹی وہ عبد الرحمن بن عوف ہی ہیں اور عثمان بن عفان ہیں. اور ان ٹرمز آف پرسنٹیج یعنی اپنے مال کو سب سے زیادہ خرچ، یعنی سب سے بڑا حصہ اپنے مال کا جو ہے اللہ کی راہ میں دے دینے میں، دو صحابی جن کا نام سب سے زیادہ لیا جائے گا وہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہیں. ان کا ایک مشہور واقعہ ہے جو آپ جانتے ہیں، یہاں پہ موقع نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا. تو وہ اسی جنگ تبوک کے سلسلے میں ہوا تھا. تو یہ تھے عبد الرحمن بن عوف، یہ ایمان لائے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ. اگلے صحابی جو ایمان لاتے ہیں وہ ہیں زبیر بن العوام. زبیر بن العوام جو ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہر صحابی کا یعنی کچھ نہ کچھ خاص وصف ہوتا ہے، کچھ خاص کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ دوسرے صحابہ سے زیادہ ممتاز ہوتے ہیں، ہے نا. تو زبیر بن العوام بھی جو ہیں وہ اپنی بہادری کے لیے، اپنی قوت کے لیے، اپنی جوش کے لیے، اپنی جواں مردی کے لیے، ہے نا، بہت مشہور تھے. اور بہت یعنی ان کی بہادری کی کوئی لمٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ وہ 10 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سے دنیا کے اندر ہی جو ہے وہ جنت کی بشارت سنائی. تو زبیر بن العوام بہادر تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کی بہادری اتنی زیادہ تھی کہ وہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ لیڈر بنایا جائے. حالانکہ ہر اعتبار سے شرف اور فضل والے تھے لیکن ہوتی ہے بعض لوگوں کے اندر اتنی بہادری اور اتنی نڈرتا ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر یعنی کچھ اندیشہ ہوتا ہے کہ کچھ یعنی زیادہ ویسے اقدامات نہ لے لیے جائیں. لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر اور مقرب صحابہ میں سے ایک ہیں. ان کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں آتی ہے اور یہ روایت سعید ابن مسیب کی ہے. سعید ابن مسیب اس بات کو نیریٹ کرتے ہیں. سعید ابن مسیب کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے. جو نہیں جانتے ان کے بارے میں ان کے لیے میں بتا دوں کہ سعید ابن مسیب جو ہیں تمام تابعین میں، تابعین ان حضرات کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان حضرات میں سب سے زیادہ سینئر اور سب سے زیادہ شرف اور فضل والے ہیں، سب سے زیادہ علم والے ہیں، سب سے بلند مقام رکھتے ہیں اور تابعین کے امام ہیں. تو گویا کہ دور صحابہ کے بعد جو دور تھا دور تابعین، اس کے سب سے بلند اور سب سے افضل ترین شخص مانے گئے ہیں. بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں جو ہے وہ فقہا کا اس بات پہ اجماع ہے کہ سید التابعین جو ہیں، تمام تابعین کے سردار جو ہیں، وہ سعید ابن مسیب ہیں رضی اللہ عنہ. تو سعید ابن مسیب نیریٹ کرتے ہیں کہ زبیر بن العوام جو تھے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور کے لیے جو ہے تلوار اٹھائی تھی. تو یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں تلوار اٹھائی تھی. اور اس کا بڑا اچھا واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسکرین پہ آپ کے اپیئر ہو رہا ہوگا تو آپ اس کو دیکھ لیں. واقعہ یہ ہے کہ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ دا فرسٹ ون ٹو انشیتھ، یعنی پہلا شخص جس نے اپنی تلوار اٹھائی فار دا سیک آف اللہ، یعنی اللہ کے لیے سب سے پہلے شخص جس نے اپنی تلوار اٹھائی وہ زبیر بن العوام تھے، جبکہ جہاد کا حکم اس وقت نازل بھی نہیں ہوا تھا. زبیر بن العوام مکے کا موقع ہے، ظاہر شروعاتی انہوں نے اسلام قبول کیا. مکے کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہر جگہ گھوم رہے تھے. تو ایک بار یہ آرام فرما رہے تھے تو انہوں نے کہیں سے آواز سنی، کچھ شور وغیرہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. تو ان کا جو ولولہ ایمانی تھا، ان کا جو جوش تھا، ان کا جو دین کی نصرت کا جذبہ تھا وہ جاگا اور یہ اپنی تلوار لے کے دوڑتے ہوئے جب کعبے کے پاس پہنچنے والے تھے تو ملاقات ہو گئی راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے زبیر کدھر کا ارادہ ہے؟ یعنی آپ نے ہاؤ بھاؤ دیکھا، تاؤ دیکھا تو سمجھ گئے کہ کچھ معاملہ جو ہے ذرا سیریس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زبیر کدھر کا ارادہ ہے؟ تو حضرت زبیر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے سنا کہ آپ کا قتل کر دیا گیا، اس وجہ سے میں جو ہوں طیش میں تلوار لے کے دوڑا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر زبیر ایسا ہو جاتا تو تم کیا کرتے؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمام اہل مکہ سے اس بات کا ریونج لیتا، اس بات کا قصاص لیتا، تمام اہل مکہ سے جو ہے اس بات کا بدلہ لیتا. بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں مکے کی گلیوں کو خون سے رنگ دیتا. تو یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسپانس دیا ہے اس سے کئی دقیق فقہی پوائنٹ نکل کے سامنے آتے ہیں. اور ایمان کے سلسلے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کے سلسلے میں جو اسلام کا اصول ہے، جو اسٹینس ہے، وہ بھی بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے. تو ہم ایک ایک کر کے اس بات کو سمجھیں گے. تیسری بات، ایک اور اہم بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا عام سمجھ کے مطابق، جو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں. اسپیشلی جدید دور میں یہ چیز جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں مزید چھائی ہوئی ہے. تو عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے، یہ توقع کی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ یہ کہنا چاہیے تھا. اگر حضرت زبیر کی یہ بات کہ میں مکے کی گلیوں کو خون سے رنگ دوں گا یا تمام اہل مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا بدلہ لوں گا جنگ کر کے، اگر تو یہ زبیر بن العوام کی بات غلط ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازماً اس بات پہ ٹوکتے اور روکتے اور منع فرماتے کہ اے زبیر تم تمام اہل مکہ سے کیوں بدلہ لو گے، بلکہ تم تفتیش کر کے تحقیق کر کے صرف اس سے بدلہ لو جو میرے قتل کے لیے رسپانسبل ہوگا. ٹھیک ہے.
تو یہ ہماری سمجھ کے مطابق، عام جو نیریٹو ہے اس سمجھ کے مطابق، تو یہی جواب ہونا چاہیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے اس سے چند چیزیں واضح ہوتی ہیں. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے لیے خیر کی دعا کی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار مسرت فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا، اور زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا کی. ایک اور بات یہاں سے نقطہ نکل کے سامنے آتا ہے، اور جس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کہ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر برائی کے خاتمے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اب وہ برائی چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو غلط سمجھتے کسی بھی اعتبار سے، تو آپ کا یہ فریضہ منصبی تھا، آپ جس منصب پہ فائز تھے اس کا یہ فریضہ تھا کہ آپ روک دیتے حضرت زبیر کو، ٹوکتے کہ نہیں یہ تم نے غلط بات کہی ہے، جذباتی بات کہی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ٹوکا نہیں، بلکہ مزید دعا دی اور خوشی کا اظہار فرمایا. تو اس سے ایک اور بات جو نکل کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ زبیر رضی اللہ عنہ کا جو عمل تھا یا جو عمل ہونے والا تھا وہ نہ آپ کے نزدیک غلط تھا، بلکہ آپ کے نزدیک وہ قابل تحسین تھا، ایک اچھا عمل تھا. یعنی انسان کا یہ جذبہ، ایک مومن کا یہ جذبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے تو اس کے نتیجے میں جو ہوں دشمنوں سے بدلہ لوں، اور تمام وہ لوگ جو اس کے لیے رسپانسبل ہیں ان تمام سے بدلہ لوں، یہ جذبہ جو ہے قابل تحسین ہے. اس سے پتہ چلا. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ عام مومن، عام مسلمان کا جو لیگل حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لیگل حکم ہے اسلامی شریعہ کے اندر وہ سیم نہیں ہے. یعنی ایک عام کسی مومن کا قتل ہو جائے، ایک عام مومن کی جان لے لی جائے، تو اس کے بدلے میں صرف اسی شخص کو قتل کیا جائے گا نا، صرف اسی شخص سے بدلہ لیا جائے گا نا جو اس کے لیے رسپانسبل ہو براہ راست. ٹھیک ہے. لیکن یہ معاملہ نبی کے لیے نہیں ہے. اگر تو بفرض محال مان لیا جائے ایزیومڈ سچویشن میں کہ نبی کی کوئی قتل کر دیتا ہے، تو اس صورت میں وہ تمام لوگ جو اس کے لیے رسپانسبل ہوں اور جو کسی بھی طریقے سے جنہوں نے ایبیٹ کی ہو یا مدد کی ہو یا سپورٹ کیا ہو اس کام میں، چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو چاہے انڈائریکٹلی، وہ تمام کے تمام اس میں مجرم ٹھہرے جائیں گے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین عام مسلمانوں کی توہین اور عام ایمان والے کی توہین کے برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس مسئلے پہ یہ بات ہمیشہ سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک اجماعی رہی ہے اور سب کے نزدیک متفق علیہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا، اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل تو معاذ اللہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے نا. تو اب جو ہے وہ گستاخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دنیا کے اندر ہوتی ہے تو اس گستاخ کی سزا تمام ائمہ مجتہدین کے نزدیک، تمام اسکول آف تھاٹس کے نزدیک جو ہے وہ سزا قتل ہی ہے اسلامی شریعت میں، لیگل سزا. ٹھیک ہے. اب اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض توہین کرنے والوں کو معاف کر دیا تھا، تو اس کے جواب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو معاف کر دیا تو آپ کو اختیار تھا. ہم کو امتی ہونے کی حیثیت سے کسی شاتم رسول کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے. آپ زندہ تھے، دنیا کے اندر تشریف فرما تھے تو آپ معاف کر سکتے تھے. آپ دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، آپ وفات فرما چکے ہیں، تو اب پھر یہ امتی کے لیے جائز نہیں کہ شاتم رسول کو معاف کر دیا جائے. اس مسئلے پہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول موجود ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر شاتم رسول زندہ ہو تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ امت کو مر جانا چاہیے، کیونکہ اگر شاتم رسول زندہ ہے اور امت اس کا کچھ نہیں کر سکتی تو امت کو مر جانا چاہیے. یہ امت اپنے آپ کو امت محمدیہ کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور یہ اس پہ فقہا کا اتفاق ہے، سوائے جدید دور میں جب کولونیلزم اور ماڈرنزم کا جو کے اثرات جو ہیں وہ لوگوں کے ذہن پہ طاری ہوئے ہیں اور علماء پہ بھی طاری ہوئے ہیں، تو بعض لوگوں نے جو ہے اس پہ پھر تعویلات شروع کر دی ہیں. لیکن اس مسئلے پہ بڑی جامع کتاب جو ہے امام ابن تیمیہ کی نے لکھی ہے شاتم رسول کے مسئلے پہ، اور اس کی سزا جو قتل ہے اس کو کافی دلائل کے ذریعے جو اس کتاب کو مزین کیا ہے اور مضبوط کیا ہے. اس کتاب کا نام ہے الصارم المسلول الی شاتم الرسول، الصارم المسلول علی شاتم الرسول. کی اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ چاہیں تو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کتاب کا نام ہے انشیتھڈ سورڈ بائی ابن تیمیہ.
تو یہ عربی میں اصل میں الصارم المسلول علی شاتم رسول، اس میں بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انگلش میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ یہ کتاب اویلیبل ہے۔ اس میں کافی تفصیلی طور پہ اس موضوع پہ ڈسکشن کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کی جو سزا ہے وہ دین کے اندر کیا ہے۔ البتہ اس میں ایک بات جو نوٹ کرنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ سزا کا اطلاق یا سزا کا نفاذ جو ہے وہ تبھی ہوگا جب دلائل و براہین کے ذریعے یہ ثابت ہو جائے گا کہ واقعی کسی نے توہین کی ہے۔ ہر چیز توہین کے زمرے میں نہیں آتی ہے، ہر بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولی جائے ہر بات توہین نہیں ہوتی، بلکہ اسلام کا اپنا فقہی قاعدہ ہے اور فقہی قواعد ہیں جن کو سامنے رکھ کے طے کیا جائے گا کہ یہ کام جو ہے، یہ عمل جو ہے وہ توہین کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب دلائل کے ذریعے اور پروف اسٹیبلش ہو جائے گا تو سزا امپلیمنٹ ہوگی، ایسے نہیں امپلیمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اور بھی چند اس کی ڈیٹیلز ہیں، جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں وہ فقہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور جو لوگ اس مسئلے پہ زیادہ وہ رکھیں جن کے، تو میں نے امام ابن تیمیہ کی وہ کتاب جو ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول وہ بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ اس سے بعد ہم زبیر بن العوام کا تذکرہ کلوز کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، یہ اسی قبیلے سے تھے، ان کا تعلق اسی قبیلے سے تھا جس قبیلے سے سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ بڑے نیک اور جنرس قسم کے تھے، اخلاق و کردار میں بہت اعلیٰ ان کا مقام تھا۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ تو یہ جو ہیں وہ پیسے میں ٹھیک ٹھاک تھے، اتنے امیر نہیں تھے عبد الرحمن بن عوف اور عثمان رضی اللہ عنہ جتنے، لیکن جو بھی تھا ان کے پاس، اس سے اپنے اہل خانہ کی، رشتہ داروں کی بڑی جو ہے وہ خیال رکھا کرتے تھے، صلہ رحمی کا معاملہ جو ہے کیا کرتے تھے۔ اور جنگ احد کا تذکرہ اپنے وقت پہ آ جائے گا، لیکن جنگ احد میں انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جانفشانی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن میں 90 انجریز ان کو جو ہے پورے جسم پہ آ گئی تھی۔ احادیث کی کتاب و سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ مل سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فریز یوز کیا تھا طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی یوز نہیں کیا۔ اور عرب میں عام طور پہ یہ فریز یوز کیا جاتا تھا، فداک امی و ابی، کہ تم پہ میرے ماں باپ قربان، ٹھیک ہے۔ یہ عرب میں فریز تھا، جب کسی سے بہت محبت ہوتی تھی یا بڑی تعظیم ہوتی تھی کسی کی، تو اس کے لیے یہ بات بولی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان اور انداز کلام میں یہ فریز بہت نہ کے برابر، بلکہ جہاں تک میرا علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریز کبھی یوز نہیں کیا، سوائے احد کے موقع پہ جب طلحہ بن عبید اللہ جو ہے وہ تیر چلا رہے تھے اور اتنی بہادری سے لڑ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منظر بہت پسند آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا امی و ابی، کہ تم پہ میرے ماں باپ جو ہیں قربان ہوں، تیر چلا۔ تو یہ ان کی فضیلت جو ہے وہ جزوی فضیلت، جیسا میں نے بیان کیا کہ بعض امور میں بعض صحابہ کو بعض دوسرے صحابہ کے اوپر فوقیت حاصل ہو سکتی ہے، تو یہ ان کو جزوی فضیلت حاصل تھی طلحہ بن عبید اللہ کو، اور یہ ان کی خاصیت تھی۔ تو یہ تھے وہ یعنی 6 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا جنہوں نے۔ اس کے بعد بھی ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا، اور ان کا نام میں بس آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، ان کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن نہیں کریں گے ہم۔ ان میں امپورٹنٹ نام کون کون سا ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح، یہ بہت بلند صحابی تھے اور ایمان اور تقوی کے لحاظ سے، اور حضرت عمر ان کی بڑی رسپیکٹ کیا کرتے تھے۔ دوسرے ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ عنہ، یہ وہی صحابی ہیں جن کے گھر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کے کچھ دن بعد جو ہے وہ دعوت کا مرکز، اور یوں کہہ لیجیے کہ دا فرسٹ مدرسہ اسٹیبلش بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور علم کا مرکز جو ہے وہ دار ارقم بنا، جو یہ حضرت ارقم کا مکان۔ ایک اور صحابی ہیں عثمان بن مظعون، ٹھیک ہے، اور ہیں عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ سعید بن زید بن عمر بن نفیل، یہ کون تھے؟ یہ زید بن عمر جو حنفاء میں سے تھے، بڑے مشہور حنیف تھے، ان کے بیٹے تھے سعید بن زید، اور یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے شامل ہیں۔ اور کون؟ قدامہ بن مظعون، ٹھیک ہے، عبداللہ بن مظعون، یہ 2 لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے بعد۔ فاطمہ بنت خطاب، یہ حضرت عمر کی بہن تھیں، اور ان کا نکاح جو ہے سعید بن زید سے ہوا تھا، یعنی زید بن عمر کے بیٹے سے، تو انہوں نے بھی جو ہے اسلام قبول کیا اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ۔ پھر اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، ابو بکر صدیق کی 2 بیٹیوں نے اسلام قبول کیا ان کے بعد، ایک عائشہ صدیقہ اور اسماء بنت ابی بکر۔ عائشہ چھوٹی تھیں اور اسماء جو ہیں وہ بڑی تھیں۔
تو ان دونوں نے اسلام قبول کیا، اور خباب بن عرت یہ بھی بڑے مسکین صحابی تھے اور بہت انہوں نے تکلیفیں جھیلی ہیں، اور ان کا ذکر اپنے مقام پہ آئے گا۔ دو صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ فزیکل پین اٹھایا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، ان میں سے ایک بلال رضی اللہ عنہ ہیں اور ایک خباب بن عرت ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو یہ کچھ فیمس صحابہ تھے جنہوں نے، فیمس کہہ لیجیے بلکہ یہ صحابہ تھے جو جنہوں نے اسلام قبول کیا ان 6 کے بعد، جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے بہت شارٹ ڈسکرپشن کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہیں پہ آج کا جو لیکچر ہے وہ کلوز کروں گا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہمارا جو معاملہ ہوگا وہ سابقون اولون جو ہیں، یعنی جو انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان کی اسپیشل کوالٹیز کیا کیا تھیں اس کو ہم سمجھیں گے ایک ذرا سمری کے فارم میں، اور ان کی خصوصیات کیا کیا تھیں اور قرآن میں ان کی کیا تعریف آئی ہیں، اور پھر یہ کہ تیسری وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی سورہ مزمل کی، اس کی ابتدائی آیات پڑھ کے جو ہے وہ ہم انالیسس کریں گے پہلی 3 وحی کا ایک ساتھ۔ تو اس سے بھی ہمیں اسلام کے بنیادی معاملات کو اور اسلام کی سب سے بڑی ترجیحات کو سمجھنے میں اور دعوت کا مرکز سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس پروگرام کو شرف قبولیت بخشے، اور جو خطا ہم سے ہو گئی اس کو معاف فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے اس پوری کوشش کو قبول کرے اور عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔